پیارے دوستو، آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے نیپال میں ہونے والی سیاسی ہلچل کی۔ کیوں عوام نے حکومت کے خلاف احتجاج کیے، حکومت نے کیسے کام کیا اور آخر کار وزیر اعظم نے استعفیٰ کیوں دیا، جانیے یہ ساری کہانی بالکل تفصیل کے ساتھ۔ ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ نمبر 1، سوشل میڈیا پر پابندی۔ حکومت نے ایک حصہ بند یا پابند کرنے کی کوشش کی۔ سوشل میڈیا کی کچھ پلیٹ فارم جیسے فیس بک، انسٹاگرام وغیرہ، جنہیں حکومت کہتی ہے کہ انہوں نے مقامی رجسٹریشن کے قوانین پر عمل نہیں کیا، یہ اقدام نوجوانوں میں خاص طور پر جن زیڈ میں شدید رد عمل پیدا کرنے والا بنا۔ نمبر 2، عوامی ناراضگی اور احتجاج۔ نوجوانوں نے اسے اظہار رائے کی آزادی کے خلاف ورزی سمجھا۔ یہ ناراضگی جلد ہی بڑے احتجاج کی شکل اختیار کر گئی، جہاں لوگ کرپشن، سیاسی بدعنوانی اور حکومتی ناانصافی کی آواز اٹھانے لگے۔ بدعنوانی اور ٹکراؤ، احتجاج میں ہلاکتیں ہوئیں، سیکیورٹی فورسز اور مظاہرین کے درمیان جھڑپیں ہوئیں اور کچھ سرکاری عمارات کو نقصان پہنچا۔ پارلیمنٹ، وزیر اعظم کا دفتر اور دیگر عمارات پر حملے ہوئے۔ طاقتور عوامی جذبات، خصوصاً نوجوانوں کے اندر سوشل میڈیا کی آزادی، کرپشن کے خلاف مزاحمت اور سیاسی اشرافیہ کے خلاف بیزاری نے حکومت پر بڑا دباؤ ڈالا۔ حکومت کی غیر محسوس حکمرانی۔ حکومت نے قانون و آئین کے تحت جو اہداف طے کیے تھے ان میں ناکامی ہوئی۔ معاشی ترقی سست رہی، روزگار کم ملا اور سیاسی نظام میں شفافیت نہ ہونے کے باعث عوام کا اعتماد کم ہوا۔ سوشل میڈیا پابندی کا غیر یقینی اور جارحانہ پہلو۔ پابندی نے بحث و مباحثے اور آزادانہ اظہار رائے پر قدغن لگائی، جسے لوگ براہ راست آزادی کی پامالی سمجھنے لگے۔ یہ اقدام حکومت کے خلاف ایک فوری بھڑکاؤ کا موجب بنا۔ حکومتی رد عمل میں ناکامی۔ جب احتجاج ہوا، حکومت نے عجلت میں پابندی واپس لی، مگر نقصان ہو چکا تھا، عوام کا اعتماد ختم ہو چکا تھا۔ احتجاج مزید شدت اختیار کر گیا، کچھ ذمہ داروں نے مستعفی ہونا شروع کیا۔ آخر کار وزیر اعظم نے استعفیٰ دے دیا۔ قومی، آئینی اور سیاسی دباؤ، پارلیمنٹ کی کارکردگی، قانونی اور آئینی طریقہ کار کی پابندی اور سیکیورٹی فورسز اور ریاستی اداروں کے اندر سے بھی دباؤ بڑھا۔ فوج یا دیگر اداروں نے صورتحال کو قابو میں کرنے کا مشورہ دیا۔ آج کا واقعہ نیپال کے لیے ایک انتباہ ہے کہ عوامی توقعات، خاص طور پر نوجوانوں کی امیدیں بہت زیادہ ہیں، اور اگر حکومت ان سے منہ موڑ لے تو عوام بغاوت کی طرف مائل ہو سکتے ہیں۔ شفافیت، احتساب، آزادی اظہار اور قانون کی حکمرانی، یہ وہ ستون ہیں جن کے بغیر کوئی حکومت دیر پا نہیں رہ سکتی۔ سوشل میڈیا صرف ذریعہ نہیں بلکہ طاقتور آلہ ہے نوجوانوں کے جذبات اور آواز کو منظم کرنے کا، اور جب اسے بند کیا جائے رد عمل آیا تو شدید شدت کے ساتھ۔ دوستو، نیپال کی یہ کہانی ہمیں بتاتی ہے کہ حکومتیں صرف اقتدار پر مبنی نہیں رہتی، عوام کا اعتماد ہو، انصاف ہو، شفافیت ہو تو ہی وہ قائم رہ پاتی ہیں۔ اگر آپ سوچتے ہیں کہ کسی اور ملک میں بھی ایسے ہی عوامل کام کر رہے ہیں، تب ضرور کمنٹ کریں اور اپنی رائے دیں۔ ویڈیو پسند آئے تو شیئر اور لائک کرنا مت بھولیں، اور اگلی ویڈیو تک اللہ حافظ۔